السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ اچھا جی، آج میں نے بلکہ آپ سے کچھ دن پہلے ویلاگ آپ کے ساتھ کیا تھا، تو اس میں میں نے کہا تھا کہ میں کس کو ووٹ دوں گا۔ تو آج میں چاہوں گا کہ میں نے بلکہ اس ویلاگ میں کہا تھا کہ میں ایک ویڈیو کروں گا جس میں میں کہوں گا کہ آپ کو کس کو ووٹ دینا چاہیے۔ گو کہ آف کورس آپ کی اپنی مرضی ہے، میری بات سنیں، اس کو بے شک ایکسیپٹ کریں یا نہ ایکسیپٹ کریں، آپ کی فری ول ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی فتوے لگاؤں گا کہ اس کو ووٹ دیا تو جہنم میں جاؤ گے، تو اس کو ووٹ دیا تو جہنم میں جاؤ گے۔ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، ہوپ فلی وہ آپ کو جو ہے وہ مدد دیں گی۔ تو دیکھیں، ہم ووٹ کیوں ڈالتے ہیں؟ پہلے تو یہ اس چیز کو دیکھ لیں۔ ہم ووٹ اس وجہ سے ڈالتے ہیں تاکہ ہم اسمبلیوں میں ان لوگوں کو لے کے آئیں جن کے منشور سے ہم اتفاق کرتے ہیں۔ 100% آف کورس کسی سے بھی اتفاق نہیں ہو سکتا، ہم انسان ہیں، اور جو پارٹیز منشور لے کے آتی ہیں وہ لازمی بات نہیں ہماری سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائیں، وہ ملکی حالات کو اور جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں اس کے پیش نظر بناتی ہیں۔ تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس کا منشور کیا ہے۔ اچھا جی، جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ منشور اس سے میچ کرتا ہے تو بلا شبہ آپ اس کو دیکھیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے لیڈر کی کیا خصوصیت ہے، یہ بہت چیز امپورٹنٹ ہے۔ اگر تو وہ نیا ہے تو اس کا جو پچھلا تھوڑا بہت ٹریک ریکارڈ ہوگا یا کس جگہ سے آیا، وہاں پہ اس کی کارکردگی کیا تھی، اس نے کوئی کونسلر کے الیکشن لڑے وہاں پہ کارکردگی تھی، کیا سرکاری ملازم رہا ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، اس کی پچھلی کارکردگی کیا رہی تھی، کہ آپ کو ایک جنرل آئیڈیا ہو جائے۔ جس طرح عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں جی اس نے ورلڈ کپ جیتا تھا، شوکت خان نے بنایا تھا۔ پھر آ جاتا ہے اس طرح کے سیاستدان آپ کے سامنے آپشن میں آ جاتے ہیں جنہوں نے پہلے بھی حکومت کی ہو، جیسے زرداری ہے، پیپلز پارٹی ہے، نواز شریف ہے، اب عمران بھی ہو چکا ہوا ہے۔ تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیا کیا تھا۔ دیکھیں المیہ اس وقت یہ ہوا ہے ہمارے کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ چوائس یہ نہیں ہے کہ اچھا اور برا، ہمارے پاس اس وقت چوائس آئی ہوئی ہے کہ دو برے ہیں، اس میں سے کم بہت برا کون ہے۔ اب میں نے جس طرح اپنے چوائس بتائی تھی کہ میں نون لیگ کو اس وجہ سے دوں گا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان کا فتنہ جو ہے نا وہ ختم ہو، یہ ملک کے لیے بڑا ڈیزاسٹرس ہے، یہ میری ایک سوچ ہے۔ لیکن میں آپ سے بس یہ عرض کروں گا کہ جب آپ دینے لگیں تو اندھی محبت میں نہ دیں۔ دیکھیں میں ایک ورڈ یوز کرتا ہوں، اچھا نہیں، وہ ذرا تھوڑا سا سلینگ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پھوپھی کے پتر کوئی بھی نہیں ہے۔ میں اگر نواز شریف کو دے رہا ہوں تو میں ایک اپنی سوچ سے دے رہا ہوں کہ ملک کے لیے فائدہ مند کیا ہوگا اس سناریو میں۔ اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ جنہوں نے کوئی تھوڑا بہت کام کیا ہے اس کو دیکھیں، جنہوں نے وعدے کیے ہیں اس کو دیکھیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک سٹانس رکھتا ہوں عمران خان کے خلاف بہت، تو میں بلکہ یہ کہوں گا جو لوگ عمران خان کو دینے جا رہے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ کیا عمران خان نے جو باتیں کی تھیں وہ پوری کی۔ ابھی حال میں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ایک سروے آیا اس میں کرپشن بڑی ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور یوتھیوں کو بھی افسوس ہونا چاہیے کہ یار یہ آیا تھا چوروں اور لٹیروں کو پکڑنے کے لیے، انی مچا دی ہے اس نے، پنجاب میں خاص طور پہ بزدار اور فرا گوگی کے گینگ نے مل کے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا آف کورس نواز شریف ایک بہت بری آپشن ہے، لیکن مجھے اب اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ بہتر تھا۔ میں نے عمران کو ووٹ دیا تھا، میں نے عمران کو اس وجہ سے ووٹ دیا تھا کہ ان سے جان چھٹ جائے، پر میں سلام پیش کرتا ہوں عمران خان کو کہ ایسے اس کی بے وقوفی اور کرپشن کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پہ ہی بیٹھ گئے ہیں کہ ہمیں وہ بہتر لگ رہا ہے، جبکہ عمران خان کنفرم ہو گیا کہ چوروں کا سردار ہے۔ یہ کہ ہم نے جس سے جان چھڑانے کے لیے عمران خان کو ووٹ دی تھی، عمران خان نے وہ پروف کر دیا کہ میں کرپٹ ہوں، وہ مجھ سے بہتر ہے۔ تو آپ جو ہے بے شک عمران خان کو ووٹ دیں، آف کورس میں یہ نہیں کہوں گا کہ بے شک مولانا کو دیں، لیکن اس سوچ سے دیں کہ یار جو بندہ ڈیلیور کر سکے۔ ہمیں ملک کی معیشت چاہیے، ہمیں ملک میں اس طرح کے تجربے نہیں چاہیے، ہمیں ایک نارمل ملک چاہیے تاکہ نارمل طریقے سے زندگی بسر کر سکیں، اپنی سوچ کو نارمل کریں، دیوتا ازم وغیرہ سے جان چھڑائیں۔ جو سوشل میڈیا میں جو ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے یہ تو کماتے ہیں، عام لوگ جو ہوتی ہے وہ سفر کر رہی ہوتی ہے،
ہمیں ان چیزوں سے لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہونا چاہیے ملک کے لیے. دیکھیں ملک بہتر ہوگا تو عوام میں خوشحالی آئے گی, عوام خوشحال ہوگی تو ملک آٹومیٹکلی پھر ہو جائے گا, یہ چین چلے گی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام خوشحال ہو لیکن ملک سفر کر رہا ہو. پھر اس کا مطلب ہوگا کہ کچھ لوگ خوشحال ہیں اور میجورٹی جو ہے نا وہ پس رہے ہیں. ایسے ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ ووٹ دیں, انشاءاللہ اب یہ 8 فروری کو آ رہے ہیں الیکشن, اللہ خیر کرے کہ ہوں الیکشن اور ٹھیک طریقے سے ہوں. تو جب بھی ووٹ دیں ہر چیز کو سوچ سمجھ کے دیں, جذباتی طور پہ نہ دیں, فیکٹس اور گراؤنڈز اور ریئلٹی کی بیس پہ دیں. جیسے میں آپ کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات کی ہے جس کا حوالہ عمران خود بھی دیتا تھا, تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ عمران خان کس جگہ پہ سٹینڈ کرتا ہے پھر, جس کے بارے میں کہتے تھے یہ کرپٹ نہیں ہے. میرے خیال میں عمران از ون آف دی, یعنی کہ نچلے لیول کا, جسے کہتے ہیں نا گھٹیا لیول کا, جو چھوٹی چھوٹی چوریاں کرنے ہیں اس طرح کے لیول کا گھٹیا ترین چور نکلا ہے. یہ جو 160 ملین یا 190 ملین پاؤنڈ کا جو کرپشن ہے وہ جی لاجکس چیک کریں کہ وہ تو سپریم کورٹ میں پڑا ہے. بھائی جان سپریم کورٹ میں پڑا ہے, اس کو سپریم کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا نا. اس کو وہ جو پنلٹی کی اماؤنٹ تھی جو یہ ملک ریاض کے اوپر لگی ہوئی تھی, بیریا ٹاؤن پہ لگی ہوئی تھی, وہ ایڈجسٹ کروائی گئی ہے. وہ گیا ہی سپریم کورٹ اسی وجہ سے ہے کہ وہاں پہ ایڈجسٹ ہو, کیونکہ جو اس نے پنلٹی کھربوں روپے کی دینی تھی اس میں سے وہ جو حصہ ہے وہ نکال دیا گیا, ایڈجسٹ کرا دیا گیا. ایسے ہی تو نہیں اتنے ہیرے مل رہے تھے القادر ٹرسٹ کی جو ہے وہ کی جا رہی تھی, زمینیں دی جا رہی تھی. تو یہ دیکھیں کہ جب آپ ووٹ دیں تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں, کیونکہ یہ ملک کا فیصلہ ہے, ہماری ذات کا فیصلہ نہیں ہے. ملک نے گریجولی بہتری آتی ہے. یہ جو ہمیں بتایا گیا تھا نا کہ عمران خان آئے گا اور بٹن آن کرے گا, آف کرے گا اور ایک دم چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, یہ بے وقوفانہ پن ہوتا ہے. نہ یہ جو ہوتے ہیں نا انقلاب, اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے, نہ اس طرح کی باتوں سے ہوتا ہے. ملک گریجولی ٹھیک ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ لرننگ اس کی ہوتی ہے, وہاں کے لوگوں کی تعلیم ہوتی ہے, تربیت ہوتی ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. اگر راتوں رات جو چیز آف ہوتی ہے نا تو پھر ایک دم وہ سڈنلی آن بھی ہوتی ہے, یا آن ہوتی ہے تو آف ہو جاتی ہے. تو یہی ملک کے ساتھ ہوا ہے. تو آپ اپنی آپشن ہے لیکن سوچ سمجھ کے اپنی عقل کا استعمال کر کے تجربہ دیکھیں پاسٹ میں کیا ہوا ہے, کس نے کتنا سچ بولا, کتنا جھوٹ بولا. خالی نعروں کی بیس پہ نہ کریں کہ جی کسی کو چور کہہ دیا تو وہ چور بن گیا. اس طرح چور کہنے پہ نہ پھر ساری دنیا کا ہر بندہ ہی چور ہے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.